ضرور دیکھیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ بیچارہ عامی ہے تو اس کو نہیں پتا چلے گا اس کا امام خطا پر ہے. اچھا وہ عامی ہے، کیا اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے امام کے مقابلے میں دوسرے لوگ خطا پر ہیں؟ یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا چلتا ہے اس کو؟ ہاں یہ پتا چلتا ہے اس کو، لیکن اب میں سبحان بتاتا ہوں اللہ. آپ کو. یعنی ایک ایک حنفی منٹ ہے، اس کو سنیے امام سنیے ابو ابھی، حنیفہ کی خطا کبھی آپ پتا میری نہیں بات تو چلے گی. سنیے. امام آپ ابو سنیے. حنیفہ کے وہ حنفی ہے تو اس کو امام ابو حنیفہ کی خطا، جیسے ہی امام ابو حنیفہ کا خطا کی بات آئے گی وہ جاہل ہو جائے گا کہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو اپنے امام کی خطا پتہ ہی نہیں چل سکتی ہے. اور جیسے ہی اپنے امام کے دفاع کرنے کا بات آئے گی کہ امام کے مقابلے میں آپ نے میری دوسرے کے بات کا اقوال کا نہیں 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 میں آج سنے باتیں. غلط آپ مطلب نے لیا. کہا کیونکہ وہ عامی ہے تو اس لیے اس کو اپنے امام کی خطا نہیں پتا چلے گی. ماشاء اللہ. جیسے ہی اپنے امام کی بات آتی ہے آپ جاہل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی بات یہ آتی ہے کہ بھائی دوسرے نہیں میں یہ ائمہ نہیں کے اقوال جو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو آپ دھڑ سے دوسرے ائمہ کی خطا، حتیٰ کہ اپنے امام کے مقابلے میں جمہور علماء کی خطا ثابت کرنے کی طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے. ماشاءاللہ اتنی علمی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جمہور کو خطا پر ثابت کرنے کے لیے پورا آپ علم کا ایک دلائل کا ایک پہاڑ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہپوکریسی نہیں ہے میرے بھائی، یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے امام کی خطا مجھے نہیں پتا چل سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ میں تو ان کا مقلد ہوں، اور میرے امام کے مقابلے میں جو جمہور علماء ہیں ان کے دلائل کا میں توڑ کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں، اس وقت میں جاہل نہیں رہ جاتا ہوں. یہ کون سی جہالت ہے؟ یہ کون سا عامیانہ پن ہے بھائی؟